آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، کلام کے اندر ہم بات کر رہے تھے عقلی دلائل کے اندر ایک دو نقطوں کے بارے میں. عقلی دلائل سے ہمیں پتہ چلا اب تک ہم نے 2 نقطے بلکہ 4 نقطے اس سلسلے میں پڑھ لیے، اور اب تک حاصل بحث یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ خصوصیات کی حامل ہے، اور انسان کی قوت معرفت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی وصف بیان کر سکے، اللہ کی شناخت حاصل کرے، بہت مشکل ہے اس کے لیے. اور ایسا اس لیے ہے کہ خدا کی معرفت ذات کے لیے کوئی مقیاس ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی خصوصیات کا احصاء کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے کوئی عدد بھی ہمارے پاس نہیں، کیونکہ لامحدود ہے. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کا وجود جو ہے تو وہ نہ طبیعت کا جز ہے اور نہ اپنی مخلوق کے سنخ میں سے، وہ اس کی کائنڈ میں سے، اس کی قسم میں سے، اس لیے بھی مشکل ہے اس کو یعنی بیان کرنا اس کی اس چیز کو. اور آخر پر یہ کہ اللہ کو یہ قدرت ہے، وہ چیزوں کے خصائص کو تبدیل کر سکتے، برعکس کر سکتے. جہاں ایک چیز خصلت ہو، ایک چیز پراپرٹی ہو، وہ ان کو تبدیل کر کے اس کا اپوزٹ چینج کر سکتا ہے، جس میں ہم نے نار نمرود کی بات کی تھی. تو اب سوال اٹھتا تھا یہ 4 پوائنٹ بیان کرنے کے بعد، تو کیا انسان حقیر ہے؟ حقیر یعنی نتھنگ، بہت معمولی، اور عاجز ہے یعنی پاور لیس ہے کہ درک کر سکے اللہ کی قدرت کو. اگر عاجز ہے تو پھر شناخت کیسے ہوگی، معرفت کیسے ہو جائے گی؟ ناممکن ہے، اور یہ حقیقت ہے ناممکن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، اب آج سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی کامل معرفت حاصل کرنے کے لیے، مکمل معرفت اللہ کی حاصل کرنے کے لیے انسان واقعاً عاجز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی معرفت بھی انسان حاصل نہ کر سکے. نہیں، تھوڑی سی معرفت حاصل کر سکتا ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے اس کا بیان ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یعنی اصل میں نمبر 5، 4 نمبر آ گیا، 5واں نمبر، یعنی اس سوال کے جواب میں پہلا نمبر 5، نقطہ نمبر 5. نقطہ نمبر 5 یہ ہے کہ جو یہ وجود ہے، وجود جو آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، وجود یعنی کائنات، یعنی جو بھی کائنات کی اجزاء ہے اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ ان کا خالق ہے. تو ان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، پچھلے والے مباحث میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سبھی چیزیں، وجود کے سبھی اجزاء ایک سٹوری بیان کر رہے ہیں،
اور وہ اسٹوری کس چیز کا ہے؟ اپنے خالق کی بڑائی کے بارے میں، اپنے خالق کی عظمت کے بارے میں. ہر چیز جہاں کہیں بھی آپ نے نظر دوڑائی پچھلے مباحث میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہر چیز اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کوئی حکایت کرتا ہے. وجود جو ہے، وجود، نظام وجود، وجود کا پورے کا پورا نظام وجود. نظام وجود میں دو چیزیں آئیں گی، ایک نظام آئے گا اور ایک وجود آئے گا. وجود یعنی موجودات، نظام وجود یعنی موجودات میں جو نظم پایا جاتا ہے وہ نظم. نظام وجود اسے پورے کا پورا اللہ کی صفات کو، اللہ یا خدا اللہ کے صفات کی حکایت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو چیز آپ کی نظر میں ہے کائنات کے اندر، ہر چیز پہ نظر ڈالیے، پھر ان کا آپس کا نظم دیکھیے، آپسی نظم دیکھیے، چیزیں دیکھیے اور ان کا نظم دیکھیے. ہر چیز کا الگ الگ نظم، ہر سپیشیز کا نظم، ہر قسم کا نظم موجودات میں سے، اور پھر ان کے باہمی نظم اور مختلف سپیشیز کے نظم کے درمیان دو طرح کے نظم، انٹرا اور انٹرا یعنی درمیان میں ایک ہی قسم کے وجود میں ہر چیز کے درمیان جو نظم ہے، اور دوسرا انٹر یعنی تمام جو سپیشیز ہیں، تمام جو قسمیں ہیں، تمام جو موجودات ہیں، ان سب کے درمیان میں جو نظم ہے، کلی نظم. ایک ہوتا ہے جزئی نظم، ایک جز کا ایک نظم، پلانٹس کا ایک نظم، اور پلانٹس کے اندر ایک چیز کا نظم. اور دوسرا ہوتا ہے سب چیزوں کے درمیان ایک نظم جس کو ہم کلی نظم کہیں گے. دونوں طرح سے، چاہے آپ جزئی نظم لے لیں یا کلی نظم لے لیں، دونوں صورتیں میں آپ دیکھتے ہیں یہ نظم جس طریقے سے چلتا ہے، جس طریقے سے کام کرتا ہے، جس طریقے سے رواں دواں ہے، ایک خاص ڈگر پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، یہ موجودات کا سفر. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سٹوری ٹیلرز ہیں، یہ سب کے سب یہ نظم سٹوری ٹیلر ہے. کس چیز کی سٹوری بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے عظمت کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، اللہ کے قدرت کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، اللہ کے تدبر کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، اللہ کے تخیل کی سٹوری بیان کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ اس کی حکایت بیان کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے جب وہ ہم نظم دیکھ رہے ہیں تو نظم سے آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی عظمت کا. اگرچہ کامل معرفت ممکن نہیں ہے لیکن کسی حد تک معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں موجودات کو دیکھ کے. جو وجود ہے، وجود کے نظام کو دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی ہستی ہے وہ جس نے اس طرح کا نظم خلق کیا ہے. اور اس نظم کا مقصد مراد صرف یہ ہے کہ کائنات چلتی رہے ایک خاص ڈگر پر، ایک خاص نظم کے تحت. اور اگر نظم نہ ہوتا سب چیزیں آپس میں گڑمڑ ہو جاتی اور ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت کے ساتھ ممکن ہے فنا ہی ہو جاتی کائنات. لیکن ایسا نہیں ہے، ایک نظم ہے اور یہ نظم بیان کرتا ہے. حکایت کس بات کی حکایت بیان کرتا ہے؟ بنانے والے خالق جس نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے اس کی عظمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی حکایت بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کی سٹوری بیان کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ایک طرح کی ایک محدود لیول تک اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ کامل طور پر ممکن نہیں ہے. یہ نمبر 5. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مثال کے طور پر یہ سب چیز، جیسے ایک دانشور ہے، مصنف ہے، دانشور، وہ کتابیں لکھ رہا ہے، پوئٹری لکھ رہا ہے، جو کچھ لکھ رہا ہے دانشور ہے، اپنے خیالات لکھ رہا ہے، کوئی چیز بھی لکھ رہا ہے دانشور. کن کے لیے؟ پڑھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایک دانشور ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ ایک فنکار ہے. فنکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایکٹر ہو سکتا ہے فنکار. یہ پنکھا بنانے والے اس کو بھی ہم فنکار کہیں گے. فن جس کے پاس ہوگا، ٹیکنالوجی کا ماہر ہوگا، ایک خاص ٹیکنالوجی کا. دو طرح کے لوگ، ایک دانشور اور ایک فنکار. دانشور کیا
پیش کرتا ہے آثار علمی. آثار علمی جو کچھ اس نے پیش کیا وہ علمی اس کے شاہکار ہے، ان کو ہم کہتے ہیں آثار علمی. اور جو فنکار ہوتا ہے وہ پیش کیا کرتا ہے لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، وہ ہوتے ہیں اس کے مصنوعات. مصنوعات جو کچھ ہو، جن چیز کا وہ صانع ہے، یا منتوجات جو کہ اس کی فکر کے نتیجے کے طور پر سامنے آتے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں مثال کے طور پر، ایک ہے آثار علمی، ایک ہے مصنوعات. تو اللہ کو اسی طرح سے پہچانا جا سکتا ہے جیسے آثار علمی کو دیکھ کر ہم اس دانشور کا مقام پہچانتے ہیں. وہ کس مقام کا دانشور ہے، معمولی دانشور ہے یا بڑی پائی کا دانشور ہے. کسی سے پتہ چلتا ہے اس کی رائٹنگ سے پتہ چلتا ہے، اس نے کس طرح کے نثری شاہکار پیش کیے، اس نے کس طرح سے پوئٹک شاہکار پیش کیے، اس نے کس طرح سے اپنی رائٹنگز پیش کی. اور فنکار کا رتبہ، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس کے رتبے کو پہچان سکتے ہیں کس چیز سے، اس کی مصنوعات، جو چیز اس نے بنائی ہے، انوینشنز، ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کس ذہن کا مالک ہے. اس کا ذہن آیا ذہن رسا ہے یا ناپختہ ذہن ہے، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں. ورنہ ہم نہ دانشور کو جانتے ہیں نہ فنکار کو جانتے ہیں. شیکسپیئر کو ہم نہیں جانتے، کبھی دیکھا نہیں ہے نا. لیکن شیکسپیئر کی جو رائٹنگس ہے، اس کی کتابیں جو ہیں، ان کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے شیکسپیئر کس پایے کا رائٹر تھا، اس کا دماغ کس نہج پر اڑان کرتا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو انوینٹرز ہوتے ہیں، انوینٹرز کے جو منتوجات ہیں، جو نتیجے ذہن کا ان کا ہوتا ہے، جو نتیجے سامنے آتے ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ فنکار، وہ چیزیں بنانے والا، وہ کس پائے کا فنکار ہے. تو بالکل اسی طرح سے خالق کے بارے میں بھی ہم اس کے شاہکار، یہ اس کے شاہکار ہیں، ایک موجودات اس کے شاہکار ہیں، اس کی مصنوعات ہیں، اور نظام ان میں پایا جاتا ہے، تو وہ فنکار بھی ہے، فنکار بھی ہے اور بنانے والا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں دیکھ کے جیسے یہاں ان کو ہم پہچانتے ہیں، اسی طرح ان کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتے ہیں. ان کے جو مخلوقات ہیں، موجودات جو ہیں کائنات کے اندر، ان کو دیکھ کے، ان کا اندازہ کر کے، ان کے کریکٹرسٹکس کو دیکھ کے، ان کو پراپرٹیز کو دیکھ کے، یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں یہ بنانے والا کس درجے کا ہوگا، کس پائے کی ہستی ہوگی. جیسے ہم نے پیچھے گیلیکسیز کے بارے میں اور آپس میں جو ان کے اندر وہ جو مثال کے طور پر جو ہوتے نا ایک دوسرے کے درمیان ان کے فورس جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے، ایک دوسرے کے دور پہ پھینکتے، یا ایک ایٹم کے اندر جو اس کی ساخت ہوتی ہے کس طرح سے کام کرتا ہے، اب سے وہ سب چیزیں کیسے ایک دائرے میں الیکٹرانز گھومتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب دیکھ کے پتہ چلتا ہے اس نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو نظام چلتا رہتا ہے اور آپس میں متصادم نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کب تک، کتنی صدیوں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز، بلینز آف لائٹ ایئرز چل رہا ہے، ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، ٹکراتا نہیں، ختم نہیں ہوتا ہے. تو کس پائے کا یہ والا فنکار ہوگا جس نے یہ سب کچھ خالق کیا. یہ آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے نہیں بلکہ اس کی مخلوق کو دیکھ کے. تو یہ نمبر 5. پھر نمبر 6 جو ہے چھٹا پوائنٹ، نمبر 6 کو دیکھ کے ہم کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر اور ان کا مقایسہ کر سکتے ہیں، تقابل کر سکتے ہیں خالق کے کارناموں کے ساتھ. اس میں کیا کیا؟ ایک ارادہ، اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن، بس اتنا ہی اس کو کہنا ہے، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. کن یعنی ہو جا، ایک حکم، کچھ کرنا نہیں، کن ہو جا، مسئلہ ختم. فیکون، جیسے وہ جو مباہلے کے اندر جو
نجران کے عیسائیوں کے ساتھ سلسلے میں آیت اتری تھی، تو اس آیت میں کیا تھا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے، مٹی سے بنایا۔ لیکن خلق پیدا کیا مٹی سے پیدا کرنے کے بعد یعنی بنانے کے بعد کیا کیا؟ فقال له، اس کے بعد اسے کہا، اس مٹی کے اس جو کچھ بنایا اس کے کہا کون فیکون، پھر وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا حق ہے اللہ کی طرف سے، ایک علم کا حق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو اس لیے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ سمجھ کے نہیں؟ اگر تب بھی یہ نجران کے عیسائی نہ مانے، اگر تب بھی نہیں مانے، ومن حاجک فیہ، جو کوئی اس میں پھر بھی آپ سے کٹ حجتی کرے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ فقل، آپ ان سے کہیں تعالوا، آ جائیے، ثم نبتہل، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، بیٹھیں گے، ابتحال کریں گے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم اب اللہ سے دعا کریں گے جو کذاب ہوگا اس پہ لعنت بھیج دو، اس کا حال خراب کر دو۔ یہ آیت اترنی تھی، پیش ہونی تھی، اور بس ایک دم سے نجران کے جو عیسائی تھے وہ تسلیم ہو گئے۔ یہ دلیل ہوتی ہے، آرگیومنٹ، سمجھ رہے نا؟ اسی آرگیومنٹ کی طرح ایک ارادہ نمبر 1، اور ارادے کے ساتھ شعور، بغیر شعور کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ شعور یعنی امیجنیشن، ایک امیجنیشن، شعور، ارادہ نمبر 1، پہلے سٹیپ پر ارادہ، دوسرے سب سٹیپ پر شعور، اور پھر یہ سب کس چیز پر بنیاد ہیں؟ علم و آگہی پر، علم و آگہی۔ یہ عام انسان کی علم و آگہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سب ہے، یہ نمبر 3 جو ہے، یہ نمبر 3 سب چیز کی بنیاد ہے۔ اصل میں یہ علم و آگہی نمبر 1 پر ہے کہ نہیں؟ تو لہذا نمبر 3 پہلے اور دوسرے کی بنیاد ہے، علم و آگہی۔ اور پھر اس بنیاد پر جو پیدا ہو رہا ہے، اس بنیاد پر پیدا کیا ہو رہا ہے؟ نظام وجود، یہ والا نظام وجود اللہ نے خلق کیا، اس بنیاد پر، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر، قدرت وغیرہ، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر نظام وجود خلق ہو گیا۔ اور اس نظام وجود میں نظام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہم آہنگی ہے، ہم آہنگی نہ ہوتی تو برقرار نہیں رہتی یہ کائنات۔ ہم آہنگی، کو ایگزسٹنس، ہارمنی، آپس میں ہارمنی ہے، ڈس ہارمنی نہیں۔ ڈس ہارمنی ہوگی تباہ ہو جائے گی کائنات، اور اسے کیا پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا خالق جو ہے یہ ناقص ہے، یہ خالق کرنے والے میں کوئی قدرت نہیں، ناقص ہے۔ لیکن ہم آہنگی ہے، نظام ہے، نظم ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ خالق جو ہے یہ کمال عقل والا ہے، عقل کل والا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے، تو یہ سب چیزیں یہ بھی پتہ دیتی ہیں کس چیز کا؟ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی عظمت کا۔ اور ثابت کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں جو کچھ ہے کائنات کے اندر، نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، کائنات کے سب اجزاء، کائنات کے سارے اجزاء، کائنات کے سارے اجزاء مکمل طور پر، پورے طور پر 100% تابع ہیں، 100% تابع ہیں کس ہستی کے؟ اپنے خالق، تابع امر خالق ہیں، خالق کے امر کے تابع ہیں، کلی طور پر 100% تابع۔
اور تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تابع تب ہو سکتے ہیں جب کہ خالق ایسے صفات کا متصف ہے، اس میں ایسی صفات ہیں کہ طوعاً او کرہن، چاہ کر یا نہ چاہ کر ہر کوئی تابع، کوئی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا بغیر انسان کی، سمجھ رہا؟ ہر کوئی تابع فرمان ہے، کس کے؟ خالق کے۔ خالق کے کیوں تابع فرمان ہے؟ کیونکہ اس کے صفات جو ہے، جن صفات سے وہ متصف ہے، ان صفات کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ جو ہے، اب ذات صفات کی بنیاد پر، صفات اور ذات ایک ہی چیز ہے، لیکن اس بنیاد پر جو اس کی ہیبت ہے، جو اس کا علو ہے، ہر چیز سے اوپر، ہر چیز کو اپنی احاطے میں لیے ہوئے، لہذا ہر چیز کائنات کی موجودات میں سے ہر جز اس کے تابع فرمان ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ نمبر 6 اس نمبر 6 سے لہذا ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس سے اخذ کرتے ہیں بے انتہا قدرت کا مالک ہے یہ خالق، بے انتہا علم و آگہی کا مالک ہے یہ خدا، بے انتہا شعور کا مالک ہے، زبردست ارادے کا مالک ہے۔ تو یہ صفات جو ہیں، ان صفات سے ہم پتہ چلتا ہے، پہچان سکتے ہیں خالق کی عظمت کو۔ یہ نمبر 6 اور نمبر 7 بہت اہم ہے، نمبر 7۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی شناخت اس لیے حاصل کرنے کے لیے شناخت باری تعالیٰ، شناخت باری تعالیٰ یا شناخت باری تعالیٰ، باری یعنی باری تعالیٰ، شناخت باری تعالیٰ، اور اتنا ہی نہیں، شناخت باری تعالیٰ اور وجود الہی، وجود الہی جو ہے اس کو پہچاننا، نمبر 1 پہچاننا، اور نمبر 2 اس کے وجود کو ایک طرح سے لمس کرنا، ٹچ کرنا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں نا، کیونکہ ہے ہی نہیں تو وجود آپ کیا سالڈ نہیں ہے نا، تو آپ لمس کیا کریں گے؟ لیکن یہ اشارتاً کہا جا رہا ہے وجود الہی کو لمس کرنے والی، لمس یعنی پہچاننے والی۔ جب ہم کسی چیز کو ایسے کہتے ہیں تو پہچانتے ہیں، یہ کھردری سپیس، یہ سرفیس کھردری ہے، بالکل ہموار ہے، کس طرح کی ہے، گرم ہے، سرد ہے، وغیرہ وغیرہ، لمس، اس کو لمس کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ہاتھ کا لمس، ہاتھ سے، دوسرا ہوتا ہے کس چیز کا لمس؟ انسان کی فکر کا لمس، اور وہ جو فکر کا لمس ہوتا ہے وہ کسی کنکریٹ آبجیکٹ کا نہیں ہوتا ہے، وہ ایبسٹریکٹ آبجیکٹ کا بھی لمس ہوتا ہے۔ یعنی فکر آپ کی جو ہے، فکر یہ بہت بہت اہم لفظ ہے، فکر، وہ چیز کو لمس کرنے والی چیز جو ہے، لمس کرنے والی چیز بغیر انسان کے کوئی یہ کام نہیں کرتا، لیکن انسان یہ کام کرتا ہے کیونکہ اس میں کمال مطلق تک یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم فکر کہتے ہیں۔ عجیب و غریب، عجیب و غریب جو اللہ نے خلق کی ہے، کیا چیز؟ فکر۔ فکر یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ ایک اللہ کو پہچان لینا، خدا کی شناخت حاصل کرنا، اور اس کے وجود کو لمس کرنا۔ لمس کرنا یعنی ٹچ کرنا، ٹچ کرنا یعنی اس کے صفات کو سمجھ لینا۔ اس کا مطلب نہیں وہ کنکریٹ چیز کا ٹچ کرنا، نہیں، یہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ محکمات میں سے نہیں ہے، متشابہات۔ آپ لفظ ان سے بیان کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، لفظ نہیں مل رہے ہیں، پھر آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو کنکریٹ آبجیکٹس میں استعمال ہوتے ہیں، تو کنکریٹ آبجیکٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے۔ لیکن اس ایبسٹریکٹ کے بارے میں یہ بات بیان کرنا، تو کنکریٹ چیزوں کے بارے میں جو چیز ہم بیان الفاظ استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، ورنہ مطلب یہ اصل میں نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کو شناخت کیا، اس کو پہچان لیا، اور پہچان لینے کے بعد اس کے صفات کو ٹچ کیا
کس کے ذریعے سے؟ ہاتھوں سے نہیں بلکہ فکر سے. اور یہی وہ چیز ہے جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یعنی اب نفس کو پہچان لیا، اپنی عقل کو پہچان لیا، اپنی فکر کو پہچان لیا، اپنے وجود کو پہچان لیا، اس کے وجود میں، اس کی فکر میں، اس کی عقل کے اندر وہ تمام چیزوں کی پرچھائیاں ہیں جو اللہ کی ہیں، اس لیے گویا اس نے اللہ کو پہچان لیا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس کا لب لباب. تو لہذا اس چیز سے ہم اللہ کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سب، یہ فکر جو ہے، یہ فکر کہاں سے آ گئی؟ یہ فکر اصل میں یہ فکر جو ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے رب سے، ارے نہیں مجھے اپنی شکل تو دکھائیے. جواب کیا ملا؟ لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو بھائی، میں دیکھنے والی چیز نہیں ہوں. اب اگر آپ کو شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر جنگل ہی جنگل تھے، اس طرف دیکھو تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک پرچھائی میری، ایک تجلی میری، ایک چمتکار میرا دیکھ سکو گے. تو اس نے جو ہی نظر کی تو وہاں جو بھی جنگل تھا، ایک درخت تھا بالکل سرسبز، اور اس درخت پر ایک جیسے ایک بجلی گر گئی، کڑکی ایک بجلی، ایسا نور، ایسا ایکسپلوژن ہو گیا کہ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. وخر موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو وہ تجلی جو تھی اس درخت پر، وہ کیا تھی؟ تجلی، ایلومینیشن. کس چیز کی؟ اللہ کی. خود اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا. اس نے کہا اس کی طرف دیکھو، اس درخت کی طرف، تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں، کیا ہوں. تو اب موسیٰ نے دیکھا، لیکن وہ عظمت دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. کس چیز کی عظمت؟ خدا کی عظمت نہیں. خدا کی عظمت دیکھنا بہت محال ہے. پھر کیا دیکھا؟ اس کی تجلی کی عظمت دیکھی، اس کی ایلومینیشن کی عظمت دیکھی. اس نے اپنی جلا، اپنا نور ظاہر کر دیا. تو وہی ایک طرح سے انسانی فکر جو ہے یہ بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور سے پیدا کوئی کی ہوئی چیز ہے. اور یہ فکر کرنے سے آپ کروڑوں اربوں میل ادھر سے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں یوں لمحے میں، صرف خیال کر کے. سب سے فاسٹسٹ چیز جو ہے، کہتے ہیں فاسٹسٹ چیز جو ہے جو سفر کرتی ہے وہ لائٹ ہے. کہتے ہیں نا 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن جو انسانی فکر ہے یہ اس سے بھی تیز چلتی ہے. 300 کیا، 3 کروڑ تک آپ نظر دوڑائیے، ایک لمحے میں آپ ادھر سے ادھر پہنچ جائے گا. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھے آپ غور کر رہے ہیں 13.4 بلین لائٹ ایئرز دور کون سی کہکشان ہے، ایک دم سے خیال کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اب سب سے زیادہ تیز لائٹ ہے یا آپ کی فکر ہے؟ فکر ہے. ہیومن امیجنیشن سب سے فاسٹسٹ اینٹیٹی ان دا ورلڈ از ہیومن امیجنیشن. انسانی فکر، ہیومن انٹیلیکٹ، یہ سب سے اہم ہے اور سب سے فاسٹ ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے. لیکن ہم نادان ہیں، پہچانتے نہیں اس نعمت کو. اس نعمت کو استعمال کر کے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑی چیز جو حاصل کی جا سکتی ہے وہ ہے اللہ کی شناخت. سمجھ رہے نا؟ اللہ کی شناخت حاصل کر سکتے، اللہ کا نور سمجھ سکتے فکر کے ذریعے سے، کیونکہ فکر تجلی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نور کی تجلی ہے. صحیح کہ نہیں؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.